ثابت نہیں ہوتا. خدا کے بندے 9 روایتیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. بخاری شریف کی 10ویں روایت جو ہے آپ حضرات کے سامنے ہے. 10ویں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 428. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو جاسوسی کے لیے بھیجا. قصہ طویل ہے. اس میں بعض صحابہ شہید ہو گئے، بعض گرفتار ہو گئے. اس گرفتار شدہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کے اندر تھے. راویہ فرماتی ہے واللہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، خبیب سے بہترین قیدی میں نے کوئی نہیں دیکھا. فرماتی ہے واللہ لقد وجدت یوما یأکل من قطف عنب، میں نے اسے دیکھا کہ ایک دن وہ انگور کے گچھے میں سے کھا رہے تھے. فی یدہ، اس کے ہاتھ میں انگور کا گچھا تھا، حالانکہ وہ لوہے کے اندر جکڑے ہوئے تھے. سبحان اللہ. وما بمکہ من ثمر، اور جو انگور اس کے پاس موجود تھا پورے مکہ کے اندر انگور کا نام و نشان تک. سبحان اللہ. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنے نیک بندے کے اوپر انگور کو منکشف کیا کہ نہیں؟ انگور کو دیکھا اس نے کہ نہیں دیکھا؟ بھائی انگور کو اس نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ خدا کے بندے اسی کو تو ہم کشف کہتے ہیں. یہی چیز تو اللہ تبارک و تعالی نے، اب اس میں اس خبیب کا کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت اس کے پاس نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کھلایا. انہوں نے کہا نا کہ اس پہ بات کرو کہ کر سکتا ہے، کر سکنا، کہ اللہ تبارک و تعالی کر سکتا ہے اس پہ بات نہ کرو، بلکہ اس پہ کہ اللہ کرتا ہے اس پہ بات کرو. ہم نے دکھایا کہ اللہ کرتا بھی ہے. جتنی روایت اس کی ہے کہ اللہ کرتا ہے. پھر برکت والی جو اس نے کہا کہ بھئی وہ کھانا دیکھ رہا تھا، تو اسی کو تو ہم کشف کہتے ہیں. کھانے کے اندر برکت کسی نے دیکھی؟ ہاں نہیں دیکھی. لقمے کے اندر زیادتی اللہ تبارک و تعالی نے خاص ان لوگوں کو دکھائی. اور اسی کو کرامت کہتے ہیں، اسی کو کشف کہتے ہیں. یہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر ظاہر کی. یہ 10 دلیلیں ہو گئی. 11ویں دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ بھی بخاری شریف سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ربیع ایک ان ربیع امتہ کسرت سنیۃ جاریۃ، ایک لڑکی نے جو ہے کسی کے سامنے کے دانت توڑ دیے تھے. اور حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رشتہ دار تھے. جس لڑکی نے دانت توڑے تھے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانت توڑنے والی لڑکی کے رشتہ دار تھے. اب قصہ یوں ہوا کہ اللہ کے رسول کے سامنے جب بات آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی قصاص لیا جائے گا. جس لڑکی نے دانت توڑے ہیں تو اس کے سامنے کے دانت توڑے جائیں گے، قصاص لیا جائے گا. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقصاص، اللہ کے رسول نے قصاص کا حکم دیا. فقال انس ابن نضر، انس ابن نضر فرماتے یا رسول اللہ اتکسر سنیۃ الربیع، کیا ربیع کے دانت توڑ دیے جائیں گے؟ لا، نہیں. والذی بعثک بالحق لا تکسر سنیۃ، خدا کی قسم اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، نہیں توڑے جائیں گے. غیب کی خبر دے رہے، نہیں توڑے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا انس کتاب اللہ القصاص، اے انس اللہ کی کتاب میں آیا قصاص. حضرت انس اللہ تعالیٰ عنہ انس ابن نضر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. ہوا یوں ہی کہ قوم والے راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں اس کا معاوضہ دے دو. حاشیہ پڑھوانے والے، حاشیہ اس کے حاشیے پڑھوانے والے پہلے کہہ رہے تھے نا حاشیے پڑھو، تو حاشیے کے اندر کیا ہے؟ حاشیے کے اندر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس رد لحکم الشرعی، یہ حضرت انس ابن نضر نے شریعت کے حکم کو رد نہیں کیا، بل نفی لوقوعہ، بلکہ اس کے وقوع کی نفی کی کہ یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ توقعاً وجاء من فضل اللہ ان یرى خصمہ ویلقى فی قلبہ، اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی گئی. قسطلانی کے حوالے سے صحیح کہ نہیں؟ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 646 کے بخاری شریف جلد 12ویں دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف
جلد 1 صفحہ نمبر 537. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 2 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے نکلے، باہر نکلے. خرجا من عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمہ، اندھیری رات تھی، واذا نور بین ایدیہم، ان کے سامنے نور چمک رہا. ماشاءاللہ. صاحب نے ایک عام بات کہی ہے، عام، کہ جو یہ کرے گا خود ساختہ اسلام پہ عمل کرے گا، اس پہ کرے گا، اس پہ کرے گا، وہ بات اللہ کے رسول سے ثابت ہے. میں نے عام بات نہیں کی، میں نے کہا جو توبہ کرے، جو توبہ کرے بغیر، جو توبہ کرے اور جس پہ تمام حجت نہ ہو. میں نے عام بات نہیں کی، لہذا دونوں میں فرق ہے. کہتا ہے معتزلاؤں سے لیے. میں نے معتزلاؤں میں سے کسی کی کوئی کتاب پڑھی تھی؟ نہیں. میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی. آپ کی کتابیں پڑھی، آپ نے خود شیعہ کی روایت پڑھی، اس کا جواب ہی نہیں دیتے. میں تو کہتا ہوں معتزلاؤں سے میں نے نہیں لی ہے. آپ نے خود عقیدہ کی روایت پڑھی، کہتے ہیں میں نے یہ پڑھی، یہ پڑھی، یہ پڑھی. میں نے ان کا جواب دیا ہے آپ کو. جہاں جرا تھی وہاں جرا کی، جہاں جرا نہیں تھی وہاں آپ کی غلط ہوئی. مثلا ابوبکر صدیق والی روایت، وہاں ارجو ہے، گمان میں آتا ہے کہ میرا یہ گمان ہے، اللہ نے ان کے گمان کو پورا کیا، یہ ان کی کرامت تھی. اگر آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھی، وہاں بھی وہاں گمان کے لفظ ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا. اگر حاملہ والی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھی کہ تمہاری ماں یعنی سیدہ ابوبکر صدیق نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں اراؤ، میں نے پڑھا بھی اراؤ کے لفظ حدیث میں، اور میں نے بتا بھی دیا کہ آپ کے سرفراز صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھائی یہ تو زن کے معنی میں آتا ہے اور علم کے معنی میں نہیں آتا، اور اس کا غیب سے کوئی تعلق بھی نہیں کہ کوئی گمان رکھے کہ میرے جو ولادت ہونے والی ہو بیٹا ہے یا بیٹی ہے. گمان تو ہوتا ہے بندے کے ذہن میں. اب یہ کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ گمان پورا کر دے، یہ کرامت ہے. آگے سے آپ نے اس قسم کی جتنی روایت، وہ روایت پڑھی بادل والی، تو انہوں نے تو بادل ہی سمجھا تھا نا، بادل تو نظر آ رہے تھے. یہ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ فرشتے ہیں، انہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا تھا. پھر ابو حمزہ کی کتاب پڑھی تھی کہ وہ فرشتے، انکشاف فرشتوں کا نہیں ہوا، وہ ابو حمزہ نے کہا، اللہ کے رسول نے. کہتے ہیں عموم قرآن میں استغفر اللہ کی کیا بات ہے؟ ابو حمزہ نے نہیں کہا ہے، اللہ کے ابو حمزہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا. استغفر اللہ پڑھتے رہے ہم. کہتے ہیں عموم قرآن میں تخصیص حدیث سے کر سکتے ہیں. ہاں اگر صحیح حدیثوں میں تو مانتا ہوں، لیکن آپ کا تو اصول ہے کہ نہیں کر سکتے. خبر واحد سے قرآن کے مقابلے پیش نہیں کی جا سکتی. آپ نے خود کہا ہے، آپ کے علماء نے پھر باطل لکھا ہے، مانیے. یہ بھی نہیں، اصول بھی نہیں چھوڑیں گے. یعنی پھر میں کہوں گا چت بھی میرا پت بھی میرا. یہ کیا بات ہوئی کہ دونوں سائڈ آپ کے؟ یا اصول کو باطل مانیے پھر استدلال کیجیے، اگر اصول کو حق مانتے تو پھر استدلال مت کیجیے. خبر واحد کہہ رہے تھے میں خبر متواتر پڑھوں گا. کب پڑھیں گے بھائی؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو. آیت تو ابھی تک پڑھ نہیں پائے اور انشاءاللہ نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم ایسی آیت. کہتے ہیں خبیب انگور لوہے میں جکڑے ہوئے تھے. اس جن کے یہاں وہ قیدی تھے وہ مسلمان تھے کہ کافر؟ حضرت جن کے یہاں وہ قیدی تھے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انگور نظر آنے والی چیز ہے یا غائب میں سے؟ ام کان من حنفیت میں کیا سے حنفیت کے اندر یہی بات عمر اچھروی نے بیان کی، اور آپ کے امداد اللہ مہاجر مکی جو آپ کے رحمت للعالمین تھے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں وہ کیا کیا تھے. کلیات امدادیہ پکڑائیے گا، ایک منٹ، کلیات امدادیہ پکڑائیے گا. ہاں یہ رہی، یہ دیکھیے آپ، اس کے صرف القاب دیکھیے. اس امداد اللہ نے جو بات کہی ہے، اس امداد اللہ صاحب کے آپ القابات دیکھیے گا، 3-4 لائنوں میں اس کا نام لکھا ہوا ہے. بھائی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے ان کے. انہوں نے کہا ہے کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں غائب ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن نفی کرتا ہے. یہ دیکھیے 203 صفحہ کے اندر لکھا ہوا ہے، نام بیان حضرت امام العارفین، مقدم الراسخین، سراج الاولیاء، تاج الکبرا، زبدۃ الواصلین، قدوۃ الکاملین. ان میں سے کوئی بھی کفر و شرک نہیں ہے بھائی. شیخ المشائخ، سید السادات، جنید الزمان، بایزید دوراں، سیدی و سندی و معتمدی و مستندی، ذخیرۃ یومی وغدی، مکان الروح من جسدی، حضرت مرشدنا و مولانا الحافظ الحاج شاہ قسمہ شاہ امداد محمد امداد اللہ مہاجر تھانوی مولدن المکی موردن فاروقی نسبن. اٹھاتا ہوں علماء اہل حدیث کو اس نے یہ تو مان لیا کہ غلط ہے. غلط کے درجات ہوتے ہیں. تحریر میں اس نے لکھا ہے کہ کافر ہے، منہ سے کہہ رہا ہے کہ غلط ہے. اچھا، میں نے اپنے اس دعوے کے اوپر تقریباً 11 حدیثیں جو ہے پیش کر دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی جو آخری روایت میں نے پیش کی تھی، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ حضرت انس ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو پورا کر دیا. اب مجھے یہ بتلاؤ کہ حضرت انس جب قسم کھا رہے تھے اس کو یہ پتا تھا کہ اللہ اس کی قسم پوری کرے گا؟ ہاں، حضرت انس جب یہ قسم کھا رہے تھے کہ خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، تو حضرت انس کو یہ معلوم تھا کہ میں ان بندوں میں شامل ہوں کہ جو بندے اللہ پر جب قسم کھاتے تو ان کی قسم پوری ہو جاتی. اگر ان کو یہ علم تھا تب تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کیا. اگر یہ علم تھا تو یہ الہام. نہ آپ ابن حجر کی تفسیر مانتے ہو،
نہ قسطلانی کو مانتے ہو، نہ اپنے علماء کو مانتے ہو، آپ اپنے جو ہے ذہنیت کی طرف سب لوگوں کو دعوت دے رہے ہو، ہمیں ایسی ذہنیت کے اوپر سلام۔ تو بہرحال حضرت انس ابن ربیع کی روایت اپنی جگہ قائم ہے۔ انس ابن ربیع جب قسم کھا رہے تھے اس کو یہ علم نہیں تھا کہ میں ان لوگوں میں ہوں کہ جو جب قسم کھاتے ہیں تو ان کی بات پوری ہو جاتی ہے، یہ بات ان کے دل کے اندر الہام اور القاء کر دی گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے روایت پیش کی تھی، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ان کو قیدی بنایا تھا وہ کافر تھے، تو یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں حلیۃ الاولیاء ہے، طبقات الاصفیاء۔ یہ راویہ جب جو باندھی ہے، جو اس روایت کو نقل کر رہی ہے، وہ فرماتی ہے ان ماریہ مولا حجیر ابن ابی حبیب وکانت قد اسلمت۔ یہ ماریہ جو ہے، ماریہ جو باندھی تھی، جو یہ قصہ نقل کر رہی ہے، وکانت قد اسلمت، یہ کیا ہو چکی تھی؟ یہ مسلمان ہو چکی تھی۔ اس نے جو ہے یہ قصہ نقل کیا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ۔ اور مجھے یہ بتلاؤ کہ مکہ کے اندر انگور تھے نہیں، مکہ میں پورے مکہ موسم بے موسم پھل۔ اب بے موسم پھل بھی غیب میں سے نہ ہو تو غیب میں کیا چیز ہوتی ہے؟ غیب میں ہوتا کیا چیز ہے؟ غیب تو یہی ہے کہ ایک چیز موجود نہیں ہے، ایک علاقے کے اندر چھپی ہوئی ہے، نہیں ہے اس علاقے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز آپ کو مہیا کرا دے۔ ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے، منو سینکڑوں جو ہے میل کی مسافت کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر وہ ظاہر کرا دے، ٹھیک ہے نا؟ یہی غیب ہوتا ہے بھائی۔ تو وہ انگور خود بخاری شریف کے اندر ہے کہ پورے مکے کے اندر وہ انگور نہیں تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انگور منکشف کروائے تھے۔ اچھا، ابو بکر صدیق کی ہم نے جو روایت پیش کی، اس نے کہا ارجو ارجو، اس میں گمان ہے، تو اس کے متعلق میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کے اندر رجا بمعنی یقین کی بھی آئے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سورہ نو کے اندر آیت، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یقین کے معنی میں، تو رجا بمعنی یقین کے بھی آتا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ ارجو ارجو جو ہے گمان، یہ غلط ہے۔ اچھا، پھر اس نے یہ کہا اوراہا اوراہا، میرا گمان یہ، میں نے اوراہا والی روایت ہی پیش نہیں کی، میں نے جو روایت پیش کی اس میں الفاظ کیا ہے؟ قد القیا فی روعی، میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی گئی۔ جو روایت میں نے پیش ہی نہیں کی ہے ان کے الفاظ لے کر جو ہے جرا کر رہے ہیں خدا کے بندے، جو روایت میں پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر جرا کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ قتادہ ہے، میں نے عرض کیا اس میں قتادہ کا نام و نشانہ نہیں ہے۔ اب میرے پاس تو اتنے مہذبانہ الفاظ نہیں ہوتے، میں کچھ کہوں گا تو پھر یہ کہے کہ آپ جو ہے یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہو، صحیح ہے نہیں؟ تو بہرحال اس کے اندر قتادہ نہیں ہے، صحیح، اور اس کے اندر قتادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی نقل نہیں کر رہے ہیں، اور نہ اس کے اندر اوراہا والے الفاظ موجود ہیں۔ یہ طبقات الکبریٰ صفحہ نمبر 104 کے اندر میں نے 11 روایتیں پیش کر دی، اب 12ویں روایت، یہ بھی بخاری شریف سے، صفحہ نمبر 537 جلد نمبر 1۔ دو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نکلے فی لیلۃ مظلمۃ، اندھیری رات کے اندر، وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اور ان کے سامنے نور چمکتا۔ اب چمکانے والا کون ہے؟ اللہ، ایک اللہ۔ ہر آدمی کے سامنے ہوتا ہے؟ حواس خمسہ سے پتہ لگتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور ان کے سامنے منکشف کر دیا، وہ دونوں صحابہ چلے تو وہ نور ایک ہی ساتھ رہا، حتی تفرقا، جب جدا ہوئے، فتفرق النور معہما، تو نور بھی ان کے ساتھ جدا ہو۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 537۔ یہ میری 11 دلیل۔ 12ویں دلیل اسی بخاری شریف کے اندر ہے، بخاری شریف صفحہ نمبر 521 کے اندر وہی روایت ہے کہ جو انہوں نے پہلے پڑھی تھی، وہ تو دلیل ہماری تھی اور انہوں نے اپنی جو ہے بنا کر پیش کی۔ عجیب بات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان فیما کان قبلکم من الامم ناس محدثون، تم سے پہلے لوگوں کے اندر محدثین ہوتے تھے۔ محدثین کے خود انہوں نے معنی کیے تھے کہ ملہمین، کہ جن کے دلوں میں القاء ہوتا تھا، الہام ہوتا تھا، جن کو کشف ہوتا تھا، خود انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی جتنی امتیں گزری ہیں ان کے اندر محدثین ہوا کرتے تھے۔ محدثین کے معنی ملہمین خود اس کے اندر آئے ہیں مسلم شریف کے اندر،
عبداللہ ابن وہب اور ابن حجر اسقلانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کیا ہے کہ محدثین بمانا ملہمین کے ہیں فتح الباری کی شرح کے اندر. اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سابقہ امتوں کے اندر کیا ہوتے تھے؟ ملہمین ہوتے تھے. ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کو جو ہے القاء ہوتا تھا حق کی بات. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حق کی بات کا القاء صرف کس کو ہوتا ہے؟ ہاں، نبیوں کو نہیں، صرف رسولوں کو. نبیوں کو نہیں کہا ہے، صرف کس کو ہوتا ہے؟ رسولوں کو ہوتا ہے. نبیوں کا اس نے ذکر نہیں کیا. جو روایت اس نے پیش کی اس میں رسولوں کا ذکر تھا، نبیوں کو ذکر نہیں کیا. یہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 276 کے اندر نقل فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون، تم سے پہلی جو امتیں ہوتی تھی ان میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کے دلوں میں الہام ہوا کرتا تھا. تو اب گزشتہ امتوں کے اندر ملہمین ثابت ہوئے کہ نہیں؟ کتنے ہیں؟ ذکر لا تعداد. ہاں، بے شمار محدثین ثابت، بے شمار ملہمین ثابت. اب اللہ کے رسول قرآن کو نہ سمجھے. قرآن کے اندر اللہ یہ فرما رہے بقول اس کے کہ غیب کا علم صرف میں رسولوں کو دوں گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دوں گا. اور اللہ کے رسول فرما رہے سابقہ امتیں بری ہوئی ہیں محدثین سے، سابقہ امت بری ہوئی ہے محدثین سے. پھر اس کو میں اگلی دلیل بنا رہا ہوں. کب آخری ہے؟ 12ویں دلیل ہو گئی. 13ویں دلیل یہ بخاری شریف کے اندر ہی صفحہ نمبر 521 کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بینما راعٍ فی غنمہ اذا الذئب، ایک چرواہا تھا، ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے اس کی بکری کو چھین لیا. فاخذ منها شاة، چرواہا اس سے لڑا اور اپنی بکری کو واپس چھین لیا. فرماتے فالتفت الیہ الذئب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بھیڑیا اس چرواہے کی طرف متوجہ ہوا. فقال له، اور بھیڑیے نے اس چرواہے سے کہا من لہذا یوم السبع، آج تو نے اس کو بچا لیا، لیکن جس دن درندوں کا دن ہوگا اس دن تو اس کو کس سے بچائے؟ اب مجھے یہ بتلاؤ، جانوروں کی زبان سمجھنا یہ کشف نہیں ہے؟ صحیح کہ نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھتے. اس بھیڑیے کی بات کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے سمجھ لی. اس بھیڑیے نے اس آدمی سے بات کی اور اس آدمی نے اس بھیڑیے کی بات کو کیا ہے سمجھ لی. فقال الناس سبحان اللہ، لوگوں نے جب یہ حدیث سنی تو کیا کہا؟ سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی أؤمن بہ وأبو بکر وعمر، میرا بھی اس بات پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان. تمہارا ایمان ہے. صحیح، ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے بھیڑیے کی بات، چونٹی کی بات، کسی جانور کی بات کسی انسان پر منتشر. سبحان اللہ. یہ میری 13ویں دلیل ہو. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر بات چیت کی. ان میں سے ایک جریج تھا. ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، کو اہل سنت والجماعت کے اصول قرار دیا. اور اہل سنت والجماعت ان کے یہاں کون ہے؟ دیوبندی. تو بھائی ان دیوبندی بھائیوں نے اپنے اصول کے مطابق آیت پڑھی قرآن کی، جبکہ ان کے نص قطعی قرآن کی آیت ہوتی ہے اور خبر متواتر ہوتی ہے. خبر متواتر پڑھی، اگر پڑھی تو یہ بولتے ہیں ہاں ہم نے پڑھی. حضرت نے کہا تھا میں پڑھوں گا گا گا، اٹ ول بی ان فیوچر، یہ مستقبل میں ہوگا. ہنسے نہیں زور سے، اللہ کرے یہ مستقبل آ جائے، ہمارے جانے کے بعد نہ آئے. اور وین کب حضرت گا کب؟ کیا میں پوچھنا کیا حق رکھتا ہوں کہ آپ متواتر روایت کب پڑھیں گے؟ آپ ثابت کریں گے ہاں یہ دیکھو متواتر ہے، صحابہ میں اتنی کثرت، تابعین میں اتنی کثرت، پھر اتباع التابعین میں اتنی کثرت، یہ ساری کب بتائیں گے آپ؟ متواتر روایت کب؟ اہل سنت کا اصول کیوں لکھا تھا من جانب علماء دیوبند؟ یہ لکھا تھا آیت کب پڑھیں گے؟
جس ابو حمزہ غیر عالم کے کہنے پر آپ نے قرآن کا منکر قرار دیا تھا، وہ آیت کب پڑھیں گے جس کے ہم منکر ہیں؟ یہ کب ثابت کریں گے آپ؟ کہتے ہیں کہ انس کو یہ معلوم تھا، الہام تھا، یہ آپ کی زبردستی ہے کہ آپ اس کے اندر گھسیڑ رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ کچھ بندوں کی قسم کو اللہ پورا کرتا ہے تو بات ختم۔ اللہ نے ان کی قسم کو پورا کیا، انہوں نے قسم کھایا تھا۔ اب آپ مستنزس کے ذریعے آپ انگور کو نہیں دیکھ سکتے؟ کہتے ہیں بن موسم کے پھل کو، یعنی بعد میں انہوں نے ایک اور مثال پیش کی نا، بن موسم کا پھل غائب نہیں ہوتا۔ حضرت ایسا نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ کولڈ اسٹوریج کے اندر آم رکھے ہوتے ہیں، آپ کو آج بھی مل سکتے ہیں۔ اب وہ آم میں کھا رہا ہوں گا، آپ بولیں گے غیب سے آیا ہے، غیب کا آم ہے، غیب کا آم ہے۔ بن موسم کا پھل غیب کا نہیں ہوتا، وہ جب پھل آ گیا تو وہ غیب نہیں رہا، وہ جب پھل آ گیا آپ کہہ سکتے ہیں غیب سے آیا، لیکن غیب کا علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ پھل سامنے ہوتا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ آگے کہتے ہیں جناب قرآن والی روایت میں نے پیش ہی نہیں کی، آپ نے پیش نہیں کی، آپ کے سرفراز خان صاحب نے پیش کی، اور آپ نے جو روایت پیش کی ہم نے کہا کہ دیکھیں اس روایت میں یہ لفظ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ اب القاء کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کے مولانا الیاس ہیں، ان کو کیا القاء ہوا؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں، پھر فرمایا آج کل خواب میں مجھ پر علوم سیاح کا القاء ہوتا ہے، اس لیے علوم سیاح کا ذہن میں رکھیے گا، کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے، کیونکہ خشکی کی وجہ سے نیند کم، ڈاکٹر نے تیل وغیرہ لگانے کو کہا تو اب خوب، تو خواب میں کیا منکشف ہوا؟ خوب نیند آنے کے بعد ترقی ہوگی تو کیا منکشف ہوا؟ خواب میں۔ اللہ کا ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کی تفسیر خواب میں یہ القاء ہوئی کہ تم مثل انبیاء کے لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو۔ 45 نمبر کا صفحہ ہے، ملفوظات الیاس دارالاشاعت کی چھپی ہوئی۔ اس عرصہ میں ایک صاحب کرامت بزرگ، یہ کاغذ اپنے پاس، دینی کتب، دینی دعوت،